بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے اس وقت ہمارا سلسلہ درس نمبر 294/2 ہے، اور ہمارا سلسلہ درس جو ہے 294 مجموعی دروس ہے، شروع سے لے کر ابھی تک کا، اور دو جو ہے اس وقت ہمارے پاس دعائے صبحیہ میں ہیں۔ دعائے صبحیہ کے بارے میں جو صبح کی سنت سے پہلے یا صبح کی سنت کے بعد پڑھی جاتی ہے، فرض سے پہلے بہرحال، جس کے بارے میں کل میں نے تفصیلات آپ کو بتا دیا۔ تو اس میں درس اول کل آپ کو دیا تھا، آج اس کا درس دوم ہے، اس لیے 294/2 اس دعائے صبحیہ کے بارے میں اس کا دوسرا درس ہے، اور 294 مجموعی طور پر اوراد دعوت شریف کی شروع سے لے کر ابھی تک جو ہے 294 درس آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچا چکا ہوں۔ تو دعائے صبحیہ کی جو ہے اصل پہلا پیراگراف اس میں تقریباً اللہم 14 مرتبہ ہے۔ ہاں جی، یہ بھی ایک نقطہ فلسفہ ہے اس کے اندر کہ اشارہ اسی 14 معصومین کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، تو اس میں پہلا اللہم، جس کو میں نے پہلا پیراگراف کے عنوان سے ظاہر کیا ہے، پیراگراف نمبر 1 سے، تو یہ پہلا پیراگراف دعائے صوفیہ کا یہ ہے۔ ہاں جی، کہ اسے سب سے پہلا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود شریف پڑھ کر آپ نے یہ دعا کو شروع کرنا ہے۔ تو دعا کا پہلا پیراگراف یہ ہے، اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بہا قلبی وتجمع بها شملی وتلم بها شعثی وترد بها الفتی وتصلح بها دینی وتحفظ بها غائبی وترفع بها شاہدی وتزکی بها عملی وتبیض بها وجہی وتلہمنی بها رشدی وتعصمنی بها من کل سوء۔ تو یہ پہلا پیراگراف ہے جو اللہم سے شروع ہو رہا ہے ان میں۔ تو اس دعا کے اندر جو ہے اسی پیراگراف کے بارے میں فی الحال ہمارا بحث ہے۔ ہاں جی، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو توضیحات دے دوں گا، اس کے مقدماتی توضیحات۔ تو اس بابرکت دعا کے اس پہلے پیراگراف میں، اس دعا صوفیہ کے پہلے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وسیلہ قرار دے ہے۔ اللہم انی اسألک رحمتاً، ہاں جی، اے اللہ میں تجھ سے تیرے پاس سے من عندک، تیرے پاس سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے پاس سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے تو میرے دل کو ہدایت کرے۔ تو اس میں سب سے پہلے لفظ رحمت کا لفظ وہ ذکر ہوا ہے، اور اس پوری دعا میں اسی لفظ رحمت پہ تکیہ ہوا ہے۔ لہذا جو ہے اس بابرکت دعا کے اس پہلے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کو وسیلہ قرار دیا ہے۔ اللہم انی اسألک رحمتاً کہہ کر، ہاں جی، یا اللہ میں تجھ سے تیرے پاس سے ایک ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ اس رحمت کے برکت سے تو مجھے دل کو ہدایت کرے۔ تو یہ بابرکت دعا کے اس پہلے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کو وسیلہ قرار دے، اور لفظ رحمتاً جو ہے ابتدا میں ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے، پھر 11 مرتبہ ضمیر ہا لائی گئی ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد جو ہے ہا کی ضمیر جو ہے 11 مرتبہ لائی گئی ہے، جس کے اور اس ہا عربی زبان میں اس کو ضمیر بولتے ہیں، انگریزی میں پروناؤن۔ ہاں جی، یہ اس سے پہلے کسی اسم کی طرح پلٹتی ہے۔ تو یہ ہا لائی گئی ہے، اور جس کا مرجع اس ہا سے مراد بہا اس میں دیکھو نا کتنی دفعہ آ چکا ہے، 11 مرتبہ بہا آ چکا ہے۔ تو یہ با الگ حرف جارہ بولتے ہیں، ہا ضمیر ہے، ہاں جی اسم ہے۔ تو اس ہا سے مراد اسی کی برکت سے، یعنی اسی رحمت کے برکت سے، اسی رحمت کے بدولت سے، اسی رحمت کے وسیلے سے، یہ معنی ہے اس بہا کا۔ ہا کا ضمیر سارا اسی رحمت ہے، پڑھ دے اللہ اس رحمت کے برکت سے، اس رحمت کے وسیلے سے، اس رحمت کے واسطے سے، یہ معنی ہے ساری جتنی عبارتیں 11 جگہ بہا کا یہ مطلب ہے۔ تو اس میں لفظ رحمت ابتدا میں ایک مرتبہ ذکر ہوا، پھر 11 مرتبہ ضمیر ہا لائی گئی ہے، ہا بہا، جس کا مرجعی ضمیر کا جو ہے ضمیر کے لیے پلٹتا ہے، جس کی طرف اس سے پہلے ایک اسم آیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے ضمیر کی تشخیص ہوتی ہے۔ اسے کیا مراد ہے؟ تو یہی رحمتاً کی طرف ہے، ضمیر کا مرجع اسی
اس رحمتن، ضمیر کا مرجع جو ہے اس رحمتن کی طرف ہے۔ اس رحمتن سے یہ اللہ میں تجھ سے ایک ایسی تیرے حضور سے یا اللہ میں تیرے حضور سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کے وسیلے سے، جس کی وساطت سے، جس کی برکت سے، ہاں جی، تہدی بہا قلبی، جس کے تسلط سے تو میرے دل کو ہدایت دے، تو میرے دل کو رہنمائی کرے۔ تو اس میں جو بہا کے لفظ جو ہے بہا اس میں ہا اس کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے، تو یہ اس جس کا اشارہ اس رحمتن کی طرف ہے، یعنی اس رحمت کے ذریعے سے، اس رحمت کے وسیلے سے، اس رحمت کی برکت سے، ہاں جی، یہ معنی ہے ان سارے ہا کا۔ تو اور اس دعا میں اس طرح اللہ تعالیٰ کے رحمت کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے 11 اہم ترین حاجات مانگا گیا ہے۔ یہ جتنے بہا تکرار ہو نا، اسی بہا اس رحمت کا واسطے اللہ مجھے یہ چیز عطا کرے، اس رحمت کے واسطے اللہ مجھے یہ چیز عطا کرے، اے اللہ اس رحمت کے واسطے مجھ سے اس تکلیف کو، اس بلا کو دور کرے۔ اس طرح 11 چیزیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی اسی رحمت کو وسیلہ دے کر مانگا گیا ہے۔ لہذا جو ہے اس رحمت کی بہت بڑی اہمیت ہے، لہذا قرآن پاک کی روشنی میں رحمت و فضل الہی کی اہمیت کو پہلے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس میں اللہ کی اسے رحمت کو وسیلہ قرار دیا ہے، اللہ سے ایک رحمت کا سوال کیا ہے، اور اسے رحمت کے کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے، اسی کو ذریعہ قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے 11 اہم ترین چیزیں اپنی دنیاوی اخروی امور سے متعلق مانگا ہے اس دعا کے اندر اللہ کے پیارے رسول نے۔ ہاں جی، لہذا جو ہے ہم قرآن پاک کی روشنی میں رحمت الہی اور فضل الہی کی اہمیت کو پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ کی فضل اور رحمت ہمارے شامل حال نہ ہوں، ہاں جی، تو ہمارا انجام کتنا برا ہوگا، اور ساتھ ہی رحمت کی لغوی معنی و مفہوم کو بھی پہلے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اس دعا کی تشریح میں داخل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو رحمت کی لفظ رحمت اور فضل، چونکہ قرآن میں یہ دونوں ساتھ ساتھ آئے اکثر طور پر، تو رحمت کسے کہتے ہیں، فضل کسے کہتے ہیں لغت میں؟ تو رحمت جو ہے مرحمتاً مصدر میمی، رحمتاً عام مصدر ہے۔ مرحمہ اور رحمت کا معنی رحم، مہربانی، قاموس جو لغت جدید لغت میں یہ دو معنی کیا، اور اس کا فعل جو ہے رحیمہ یرحم رحمتاً و مصدر رحمن رحمتاً مرحمتاً تینوں ہیں، ان کا معنی جو ہے مہربان ہونا، نرم دل ہونا۔ ہاں جی، یہ ایک معنی کیا ہے۔ ایک اور معنی جو ہے رحیمہ یرحم رحمتاً و مرحمتاً کا رحم کھانا، ترس کھانا، مہربانی کرنا۔ ہاں جی، یہ سارے معنی جو ہے اس رحیم یرحم کا کیا ہے، رحمتاً کا۔ اور اسی طرح جو ہے رحم کرنا، رحم دل ہونا، مہربانی و شفقت کرنا، معاف کرنا، مغفرت کرنا، یہ سب جو ہے اسے رحمت کے معنی میں آیا ہے۔ المنجد نام لغت میں یہ معنی کیا ہے۔ تو رحمت کے یہ معنی تو ان عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے، رحمت کے معنی میں شفقت کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے، اور مہربانی اور رحم دل ہونا، رحم کرنا، رحم کھانا، ترس کھانا، یہ سارے معنی جو ہے اس سے رحمت کے معنی کے اندر داخل ہے۔ تو گویا کہ آپ اللہ من صلی کا رحمتاً کہہ کر اللہ تعالیٰ سے ہاں جی اس کی مہربانی کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کی رحم کا مطالبہ کرتے ہیں، اس پاک ذات کی جو ہے شفقت کا مطالبہ کرتے ہیں، اس سے ہاں جی یہ ساری چیزیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ من صلی عالم سے تجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں، یعنی کیا ہے، تجھ سے تیری شفقت کا مطالبہ کرتا ہوں، تیری ایک نگاہ رحمت کا درخواست سوال کرتا ہوں، اور یہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو جو ہے ہم پر رحم کرے، اور تیری شفقت کا جو ہے سوال کرتا ہوں، تیری مہربانی کا رحم درخواست کرتا ہوں۔ ہاں جو یہ سارے معنی جو ہے اللہ من صلی کا رحمتاً میں لفظ رحمت سے، اور قرآن میں چونکہ مختلف جو لفظ فضل کے ساتھ یہ رحمت ساتھ ساتھ آیا ہے، لے فضل کا معنی بھی آپ کو بتا دوں۔ فضل کا معنی لغت میں فضل معنی ایک تو کرم، افضان ہاں جی، احسان کا معنی بھی کیا ہے، احسان و کرم، اس کو ہاں جی
احسان اور کرم کا معنی کیا ہے، اعزاز کا معنی کیا ہے، فضیلت کا معنی کیا ہے، کمال کا معنی کیا ہے، استحقاق کا معنی کیا ہے، مہربانی، اچھا رول، کریڈٹ، یہ سارے معنی لفظ فضل کا کیا ہے۔ اور بفضل ہی، ہاں جی کبھی بولتے ہیں عربی فضل یعنی اس کے توفیل سے کا معنی ہوتا ہے، یعنی بفضل ہی تعالیٰ اللہ کے توفیل سے، ہاں جی اللہ کے توفیل سے، اس کے سبب سے، یہ معنی استعمال ہوتا ہے۔ المنجد نام لغت میں لکھا ہے۔ تو فضل کا معنی جو ہے احسان، ہاں جی مطلق احسان، یا جو ہے خود احسان اصلاً کس کہا جاتا ہے، یہاں فرماتے ہیں احسان جو ہے اس نیکی کا نام ہے جو ہے کسی سبب کے بغیر دوسرے کی طرف سے کوئی آپ کے حق میں کوئی بلائی نیکی سابقہ انجام ہوئے بغیر آپ کی طرف سے جو ہے فی سبیل اللہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر لیتے ہیں، کوئی بلائی کرتے ہیں، اس کی کامیابی کا نمائش دنیا میں خربوں کے لیے، اسے احسان سے تعبیر کیا۔ یہاں المنجد لغت میں لکھا ہے الفضل یعنی احسان، یا اس احسان کی ابتدا بغیر کسی سبب کے ہو، یعنی اس احسان کی ابتدا بغیر کسی سبب کو، فضل یعنی اس احسان کی ابتدا، یعنی اس کی ابتدا بغیر کسی سبب کے ہو، مراد اس وقت اس احسان یا نیکی، ہاں جی فضل کے معنی یعنی احسان، یعنی اس کی ابتدا بغیر کسی سبب کے ہو، یعنی سابقہ آپ نے کوئی نیکی کیا، اس کے بدلے میں اگر کوئی آپ کے حق میں کوئی بلائی کرتے ہیں اس کو احسان نہیں بولتے، یعنی اس کو فضل نہیں بولتے، ہاں جی فضل بے معنی احسان ماننا کہ نا اس کو فضل نہیں بولیں گے، فضل اس احسان اور نیکی کو بولیں گے جو سابقہ کسی آپ کی طرف سے بھی کسی سابقہ سبب کے بغیر، اس نیکی کو کرنے کے کوئی سبب آپ نے انجام نہیں دیا، آپ نے کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا جس کے بدلے میں اللہ آپ کے اوپر کوئی ہاں جی احسان کریں، بلکہ فضل کے معنی احسان یعنی جس کے ابتدا بغیر کسی سبب کے ہو، ہاں جی فضل کے معنی احسان جس کا جو ہے اس کے ابتدا بغیر کسی سبب کے۔ المجنم لغت میں یہ معنی کیا، اور ایک عربی لغت ہے جو اس کو قرآنی لغت کہا جاتا ہے، عربی قرآنی لغت، ہاں جی عربی قرآنی لغت ہے، اس کو مفردات راغب کے نام سے ہے۔ انہوں نے قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوا ہے ان میں سے اہم الفاظ کی عربی میں بھی اس کا تشریح میرے پاس عربی میں موجود ہے، اور اس کے شاید اردو میں ترجمہ وہ میرے نظر سے نہیں گزرا۔ وہاں انہوں نے رحمت کا معنی جو کہ دعا کے اندر ہے معنی کیا، رحمت سے مراد رقۃ، دو معنی کیا، ایک تو رقۃ تقتضی الاحسان الی المرحوم، ایک ایسی نرمی، ایک ایسی جو ہے شفقت جو پیدا ہو جائے جو تقاضا کرتا ہے کہ ہاں جی کسی پر آپ رحم کریں، جس کی وجہ سے آپ کسی کے بارے میں آپ کے دل میں ایسی نرمی پیدا ہو جائے، ایسی شفقت پیدا ہو جائے، ایسی رحم پیدا ہو جائے جس سے آپ اس شخص کے پر جو ہے احسان کریں، جو تقاضا کرے احسان کر کے اس کام میں آپ کو بھلائی کریں۔ کہتے ہیں آگے وہ کبھی وقت تستعمل فی رقۃ المجردہ، کبھی یہ لفظ رحمت جو ہے صرف نرمی کے معنی میں اور شفقت کے معنی میں استعمال ہوتے، ہاں اس میں احسان کا معنی نہیں پایا جاتا ہے، صرف نرمی اور شفقت کے معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ احسان میں سابقہ کسی نیکی کے بغیر ہوتی، اور رقت جو ہے شفقت اور رقت قلب کسی کے بارے میں، اور مہربانی کی جو جذبہ پہ نرم کی جذبہ پیدا ہونا کسی کے جو ہے حالت دیکھ کر سابقہ اسی کوئی کارنامہ دیکھ کر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جو ہے کبھی یہ استعمال ہو جاتا ہے صرف رقت میں، رقت سے مراد یعنی نرم دلی شفقت کے معنی میں، وتارۃ فی الاحسان مجرد، اور کبھی صرف احسان کا معنی بھی، رحمت صرف احسان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو احسان یعنی کیا ہے، وہ نیکی جو جس کا انسان کی طرف سے کوئی سبب پیدا نہیں ہوا،
ابتداً بندوں کے حق میں کی جانے والے نیکی۔ تو مین چیز جو ہے لفظ رحمت کے اندر یہ دو معنی اس لغات کی کتاب میں انہوں نے فوکس کیا، ان دو معنی کی طرف۔ ہاں باقی اس میں انہوں نے تشریحات کا بھی کیے ہیں، لیکن جو ان دو معنی کی طرف خاص طور پر انہوں نے فوکس کیا ہے کہ ایک تو یہ جو ہے ایسی نرمی اور شفقت جو تقاضا کرتا ہے کسی پر احسان کرنے کا، اور یہ دونوں تو اس میں نرمی بھی ہے، احسان کا پہلو بھی، دونوں جمع ہو گیا۔ اور کبھی کہتے ہیں صرف جو ہے نرمی اور شفقت کا معنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے رحمت، جب کسی بندے کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی صرف احسان کے معنی میں جو کہ سابقہ کسی نیکی کے بغیر کسی کے حق میں کی جانے والی بھلائی۔ جیسے عرب بولتے ہیں رحم اللہ فلان، ہاں جی اللہ نے فلان پر رحم کیا، ہاں جی، اور یا ہوا وصف بہل باری، ہاں، اور جب بھی جو اس لفظ رحمت سے اللہ تعالیٰ کو جب توصیف کیا جاتا ہے یراد بھی، ہاں جی، تو پھر جو ہے فلیس یراد بھی الا الاحسان المجردہ، کہتے ہیں جب آپ لفظ رحمت کو اللہ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں لفظ رحمت کو، تو وہاں پر احسان مجرد ہے، صرف احسان کے معنی میں سابقہ نیکی کے مجموعی کسی سبقت عمل کے سبب کے بندے سے اللہ اس کے حق میں نیکی کرتے ہیں۔ دونوں رکعت نرمی کے معنی اس میں نہیں جاتے، وَلَہٰذَا اس لیے ان رحمت جو ہے من اللہ انعام و افضال، بس رحمت اللہ تعالیٰ کی اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی احسان، ٹھیک، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی احسان۔ اور من العالمین انسانوں کی طرف سے جب یہ انسان رحیم میں بولیں گے تو رقت اور تعاطف، لطف و کرم، رقت قلب، نرمی، شفقت اور لطف و کرم کے معنی میں۔ اس لیے اس لغت کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ رحمان کے لفظ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحمن میں صرف شفقت کا معنی پایا جاتا ہے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ میں کل کے درس میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ ہاں جی، فرض کے معنی احسان، جس کا کہ جو ہے اس کے ابتدا باہر کسی سبب کے۔ المجید لغت میں یہ معنی کہ، اور ایک عربی لغت ہے جو اس کو قرآنی لغت کہا جاتا ہے، عربی قرآنی لغت، ہاں جی، عربی قرآنی لغت ہے، اس کو مفردات راغب کے نام سے ہے۔ انہوں نے قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوا ہے ان میں سے اہم الفاظ کی عربی میں بھی اس کا تشریح میرے پاس عربی میں موجود ہے، اور اس کے شاید اردو میں ترجمہ ہو، لیکن وہ میرے نظر سے نہیں گزرا۔ وہاں انہوں نے رحمت کا معنی جو کہ اس دعا کے اندر ہے معنی کیا، رحمت سے مراد رقۃ، دو معنی کیا، ایک تو رقۃ تقتضی الاحسان الی المرحوم، ایک ایسی نرمی، ایک ایسی جو ہے شفقت جو پیدا ہو جائے، جو تقاضا کرتا ہے کہ ہاں جی کسی پر آپ رحم کریں، جس کی وجہ سے آپ کسی کے بارے میں آپ کے دل میں ایسی نرمی پیدا ہو جائے، ایسی شفقت پیدا ہو جائے، ایسی رحم پیدا ہو جائے، جس سے آپ اس شخص کے پر جو ہے احسان کریں، جو تقاضا کرے احسان کا کہ اس کام میں آپ کوئی بھلائی کرے۔ کہتے ہیں آگے وہ کبھی وقت تستعمل فی رقۃ المجردہ، کبھی یہ لفظ رحمت جو ہے صرف نرمی کے معنی میں اور شفقت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ہاں، اس میں احسان کا معنی نہیں پایا جاتا ہے، صرف نرمی اور شفقت کے معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ احسان میں سابقہ کسی نیکی کے بغیر ہوتی، اور رقت جو ہے شفقت اور رقت قلب کسی کے بارے میں، اور مہربانی کی جو جذبہ پہ رحم کی جذبہ پیدا ہونا کسی کے جو ہے حالت دیکھ کر سابقہ اسی کوئی کارنامہ دیکھ کر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جو ہے کبھی یہ استعمال ہو جاتا ہے صرف رقت میں، رقت سے یعنی نرم دلی، شفقت کے معنی میں، وطارتاً فی الاحسان مجرد، اور کبھی صرف احسان کا معنی بھی، رحمت صرف احسان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو احسان یعنی کیا ہے، وہ نیکی جو جس کا انسان کی طرف سے کوئی سبب پیدا نہیں ہوا، ابتداً بندوں کے حق میں کی جانے والے نیکی۔ تو مین چیز جو ہے لفظ رحمت کے اندر یہ دو معنی اس لغات کی کتاب میں انہوں نے فوکس کیا، ان دو معنی کی طرف۔ ہاں باقی اس میں انہوں نے تشریحات کا بھی کیے ہیں، لیکن جو ان دو معنی کی طرف خاص طور پر انہوں نے فوکس کیا ہے کہ ایک تو یہ جو ہے
ایسی نرمی اور شفقت جو تقاضا کرتا ہے کسی پر احسان کرنے کا، اور یہ دونوں تو اس میں نرمی بھی ہے، احسان کا پہلو بھی، دونوں جمع ہو گیا۔ اور کبھی کہتے ہیں صرف جو ہے نرمی اور شفقت کا معنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے رحمت، جب کسی بندے کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی صرف احسان کے معنی میں، جو کہ سابقہ کسی نیکی کے بغیر کسی کے حق میں کی جانے والی بھلائی۔ جیسے عرب بولتے ہیں رحم اللہ فلانا، ہاں جی، اللہ نے فلان پر رحم کیا، ہاں جی، اور یا ہوا وصف بہل باری، ہاں، اور جب بھی جو اس لفظ رحمت سے اللہ تعالیٰ کو جب توصیف کیا جاتا ہے یراد بھی، ہاں جی، تو پھر جو ہے فلیس یراد بھی الا الاحسان المجردہ، کہتے ہیں جب آپ لفظ رحمت کو اللہ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، لفظ رحمت کو، تو وہاں پر احسان مجرد ہے، صرف احسان کے معنی میں سابقہ نیکی کے مجموعی کسی سبقت عمل کے سبب کے بندے طرف سے اللہ اس کے حق میں نیکی کرتے ہیں۔ دونوں رکعت نرمی کا معنی اس میں نہیں جاتا، وَلَهَذَا اس لیے ان رحمت جو ہے من اللہ انعام و افضال، بس رحمت اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی احسان، ٹھیک، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی احسان۔ اور من العالمین انسانوں کی طرف سے جب یہ انسان رحیم میں بولیں گے تو رقت اور تعاطف، لطف و کرم، رقت قلب، نرمی، شفقت اور لطف و کرم کے معنی میں۔ اس لیے لغت کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ رحمان کے لفظ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحمن میں صرف شفقت کا معنی پایا جاتا ہے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ میں کل کی درس میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ فلانا، ہاں جی، اللہ نے فلان پر رحم کیا، ہاں جی، اور یا ہوا وصف بہل باری، ہاں، اور جب بھی جو اس لفظ رحمت سے اللہ تعالیٰ کو جب توصیف کیا جاتا ہے یراد بھی، ہاں جی، تو پھر جو ہے فلیس یراد بھی الا الاحسان المجردہ، کہتے ہیں جب آپ لفظ رحمت کو اللہ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، لفظ رحمت کو، تو وہاں پر احسان مجرد ہے، صرف احسان کے معنی میں سابقہ نیکی کے مجموعی کسی سبقت عمل کے سبب کے بندے طرف سے اللہ اس کے حق میں نیکی کرتے ہیں۔ دونوں رکعت نرمی کا معنی اس میں نہیں جاتا، وَلَهَذَا اس لیے ان رحمت جو ہے من اللہ انعام و افضال، بس رحمت اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی احسان، ٹھیک، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی احسان۔ اور من العالمین انسانوں کی طرف سے جب یہ انسان رحیم میں بولیں گے تو رقت اور تعاطف، لطف و کرم، رقت قلب، نرمی، شفقت اور لطف و کرم کے معنی میں۔ اس لیے لغت کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ رحمان کے لفظ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحمن میں صرف شفقت کا معنی پایا جاتا ہے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ میں کل کی درس میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ یہ انسان رحیم میں بولیں گے تو رقت اور تعاطف، لطف و کرم، رقت قلب، نرمی، شفقت اور لطف و کرم کے معنی میں۔ اس لیے لغت کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ رحمان کے لفظ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحمن میں صرف شفقت کا معنی پایا جاتا ہے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ میں کل کی درس میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ رحمان الرحمن میں صرف شفقت کا معنی پایا جاتا ہے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ میں کل کی درس میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ میں کل کی درس میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔